تسبیحات اور وظائف اور عبادت نفلیہ کو کم کر دو، اللہ کے بندوں کی خدمت سے زیادہ اللہ خوش ہوتے، کیونکہ اللہ کو اپنے حقوق میں بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا سجدے میں رات بھر پڑی رہے تو اللہ کی عظمتوں میں کوئی آشاریہ اضافہ نہیں ہوتا۔ لہذا جب اللہ کے حق میں فرض اور سنت مؤکدہ واجب کو ادا کرنے، بعض وقت میں فرض کا چھوڑ دینا بھی فرض ہوتا ہے، بلکہ فرض نماز کو توڑ دینا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نماز فرض پڑھ رہے ہیں، آگے کنواں ہے، ایک اندھا کنویں میں گرنے والا، نیت توڑ کو اس کو پکڑو، آگ لگ گئی فوراً نیت توڑ کر کے آگے جاؤ۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ حقوق العباد میں زیادہ فکر کرو کہ ہماری زبان سے کسی کی دلآزاری نہ ہو، کیونکہ دل کا دکھنا ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ کسی کی آنکھ نکل جائے، دل دکھ جائے، اس کے آنسو گر جائے ہمارے ستانے سے، تو یہ براہ راست خدا تعالیٰ کے پاس چیز پہنچ جاتی ہے۔ اس کی فکر کرو کہ ہمارے اخلاق سے لوگوں کا دل خوش رہے، بلا ضرورت مت کسی کو ستاؤ۔ ضرورت شدیدہ ہے، بچہ ہے، تنبیہ کرنے سے نہیں مانتا تو تھوڑی بہت سزا بھی دے سکتے ہو، مگر سزا بھی ایسی ہوگی جس سے وہ ساری زندگی کے لیے اس میں جہاں شفقت و محبت بھی کرو، تاکہ اس کے دل میں محبوبیت پیدا ہو۔ باپ کا نام لے کر اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے، یہ نہ ہو کہ باپ کے نام لے کر کہ خدا کا شکر ہے کہ مر گیا۔ ایک بڑے عبادت گزار صاحب اعظم گڑھ میں، اور میں نام نہیں دوں گا، انہوں نے مولانا مسعود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ صاحب اچھے خاصے ہیں اور بڑے صالحین میں سے شمار ہوتے ہیں، لیکن لڑکوں پر ایسا ڈنڈا برساتے رہتے ہیں کہ ان کے لڑکے ہمارے ڈر کے بے وضو آ جاتے ہیں۔ آج کہتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھو ہمارے ڈنڈوں کی ہڈی توڑ دوں گا، تو ہڈی بچانے کے لیے وہ آ جاتے ہیں بے وضو سزا۔ اس کے بعد دعا میں کہتے تھے کہ میں نے خود دعا میں سنا، ان کے لڑکوں کے پاس ایک دن میں بیٹھا، میری ایک رکعت چھوٹ گئی تھی تو پیچھے جا کر شامل ہوا، تو لڑکے کہہ رہے تھے اللہ کا مر جائے، اللہ کا مر جائے، اللہ کا مر جائے۔ یہ بات شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو میں نے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اسی لیے الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم، 99 ناموں میں سب ناموں کو چھوڑ کر اللہ نے رحمان کا نام کیوں لیا؟ معلوم تعلیم دینے والوں کے لیے، تربیت دینے والوں کے لیے شان رحمت والی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی میں کہتا ہوں کہ صائم النہار و قائم اللیل، حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ روزہ دن روزانہ رکھتے ہیں جو صائم النہار کہلاتے ہیں، قائم اللیل رات بھر خدا کے حضور میں کھڑے رہتے ہیں، ان سے وہ بندے افضل ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور مخلوق خدا ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، مگر یہ نہیں وہ فرض بھی چھوڑ دیں، فرض واجب سنت موقعہ کے بعد یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ اور تھے ابراہیم علیہ السلام رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع، یہ لفظ بالکل حکیم الامت کے ترجمہ قرآن کا ترجمہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام رقیق القلب تھے، رحیم المزاج سے حلیم الطبع۔ اختر اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، گھر والوں کے لیے یہی دعا مانگتا کہ اللہ میرے بچوں کو، ذریات کو، میرے دوستوں کو، سب کو رقیق القلب بنا دے کہ دل ان کا نرم، رحیم المزاج بنا دے کہ ان کے اندر مزاج رحمت ہو، اور حلیم الطبع، حلم بڑی چیز، حلیم الطبع طبیعت میں حلم ہو، تو یہ نعمت ہے مانگنے۔ جو ہمارے پاس کمی ہو کہاں سے ہم پائیں گے بھائی؟ جس کے بعد جس چیز کی کمی ہو اللہ سے مانگنے سے ملے گی۔ فقیر بتایا قرآن، فقیر کا کام مانگنے سے چلتا ہے، جو چیز کی کمی ہو اللہ سے مانگو۔ بعض گناہوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مادہ کم ہوتا ہے، ملی تو اللہ کے ہاتھ سے، مگر ہم نے اپنی بے وصولیوں سے اس کو ضائع کر دیا۔ مثال کے طور پر حیا ہے، شرم ہے، پہلے گناہ نے انسان کو پسینے آ جاتے، پھر آہستہ آہستہ وہی گناہ اگر بار بار کرتا ہے تو پسینہ کے بجائے مسکراتا ہوا گناہ کرتا ہے، تو بے حیائی آ گئی۔ اب اگر وہ دین میں آنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے مجھے حیا اور شرم پھر آ جائے، کیونکہ انسان بہت سے گناہوں سے، شرم سے اور حیا سے بچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ جو میرے گناہ ہوئے، جو کچھ مجھ سے بے وصولیاں، قواعد گناہ ہوئے، آپ اپنی رحمت سے ان کو معاف بھی فرما دیجیے، اور میرے گناہوں سے جو نقصانات پیدا ہوئے ہماری ذات کو یا آپ کی مخلوق کو، دو نقصان کے دو قسمیں ہیں، نقصانات لازمہ متعدیہ، لازمہ جو ہماری ذات کو نقصان پہنچا، حیا اور ملکات اور اخلاق میں کمی آئی، اور جو آپ کی مخلوق کو نقصان پہنچا، کیونکہ جس گناہ سے کسی مخلوق کا تعلق ہے اس نے بنیاد ڈال دیا، وہ آگے وہی گناہ کرے گا، پھر وہ آگے وہی گناہ کرے گا، تو قیامت تک سارے گناہوں کو موازی چکائے گا۔ مہاراجی
फरमाते हैं नेकवा रफ्तन सुन्नत बेमान, अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से चले गए, उनकी सुन्नत और तरीके रह गए मखलूक में। कहते भाई बड़े अच्छे आदमी थे, ये रास्ता उन्होंने बताया। वज़लैमा ज़ुल्मुलान था बेमान, कमीने बंदे मर जाते हैं, उनकी कमीनी बातें रह जाती है। अरे बड़ा बदमाश था, खबीस था, उसने हमें साथ बुराई सिखाई, चोरी करना उसने सिखाया, नशा हम तो हीरोइन से बचते थे मगर वो फलाने ने मुझे सिखा दिया। तो अल्लाह ताला हम लोगों को उन बंदों में दाखिल फरमाए कि हमारे निशानात, हमारे कदमों के निशानात क़यामत तक दूसरों की हिदायत के जरिए